بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، عزیزو، بھائیو، میرا نام حسیب بلوچ، ایران سے۔ پیارے دوستو، یہ جو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے یہ حبیب بھائی ایران کے تھے۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم شہاب بھائی کو لے کر ہی بات کرنے والے ہیں اور شہاب بھائی کے حوالے سے ہم آپ کو نئی اپڈیٹ دینے والے ہیں اور شہاب بھائی کے حوالے سے ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ حبیب بھائی نے اس ویڈیو میں کیا کہا ہے اور حبیب بھائی نے شہاب بھائی کے حوالے سے کیا کیا باتیں بتائی ہیں اور کیا کیا خلاصہ کیا ہے، اور ہم آپ کو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتانے والے ہیں کہ شہاب بھائی کا سفر کہاں تک ہو چکا ہے اور شہاب بھائی اپنا سفر کہاں تک طے کر چکے ہیں اور شہاب بھائی کہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ ان تمام باتوں کو ہم آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے۔ اس سے پہلے میں آپ سے درخواست یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ شہاب بھائی کے حوالے سے کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں اور کیا کیا آروپ شہاب بھائی پر لگ رہے ہیں یا کیا کیا کن کن باتوں کا خلاصہ حضرت مولانا عثمان صاحب نے کیا ہے اور حبیب بھائی نے ایران سے کیا ہے۔ جی ہاں دوستو، چونکہ اب آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا اور یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ شہاب بھائی کا سفر پھر سے شروع ہو گیا ہے اور کئی روز ان کو سفر کرتے ہوئے ہو گئے ہیں اور وہ اب انڈیا میں نہیں ہیں۔ 4 مہینے یہاں پر ٹھہر کر اب وہ پاکستان گئے اور پاکستان سے پھر وہ ایران پہنچ گئے اور اب وہ ایران میں سفر کر رہے ہیں۔ یہ تمام دنیا جانتی ہے، آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں۔ لیکن شہاب بھائی ایران میں اپنا کتنا سفر طے کر چکے ہیں اور کہاں تک پہنچ گئے ہیں اور عراق میں کب وہ پہنچیں گے، یہ تمام باتیں ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ آپ اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہے۔ اور ہاں، ساتھ ہی ساتھ دوستوں، میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہو اور ہمیں پیارے پیارے کمنٹ کرتے ہو اور شہاب بھائی کے لیے دعا کرتے ہو۔ ان تمام باتوں کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو دوستو، آئیے ہم شہاب بھائی کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو ابھی آپ نے یہ ویڈیو دیکھی تھی، یہ حبیب بھائی ایران کے رہنے والے ہیں اور چونکہ شہاب بھائی اپنا سفر ایران میں طے کر رہے ہیں تو شہاب بھائی کے حوالے سے انہوں نے ایک بات کا خلاصہ کیا ہے اور وہ بات یہ ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی کچھ دن پہلے، 4-5 روز پہلے، حضرت مولانا عثمان صاحب لدھانوی جو شاہی امام ہیں پنجاب کے، انہوں نے شہاب بھائی کو لے کر کے ایک بہت بڑا خلاصہ کیا تھا اور بہت بڑی بات انہوں نے بتائی تھی کہ شہاب بھائی کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اور پاکستانی حکومت نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور شہاب بھائی کے ٹیم کے جو کچھ افراد تھے وہ بھی اس دھوکے میں شامل تھے۔ یہ شاید آپ کو معلوم ہوا ہوگا، آپ نے پہلی ویڈیو میں سنا ہوگا کہ شہاب بھائی کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ تو اسی چیز کو لے کر کے حبیب بھائی نے ایران سے اس کے اوپر کمنٹ کیا ہے اور کچھ باتیں کہی ہیں اور شاہی امام پنجاب کے لیے انہوں نے کچھ ہدایت کی ہے، کچھ باتیں ان کو کہی ہے کہ حضرت مولانا عثمان صاحب نے یہ جو باتیں بتلائی ہیں یہ غلط ہے، بے بنیاد ہے اور ایسا نہیں ہے۔ لیکن دوستو، میں آپ سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر حبیب بھائی ایران سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی حکومت کے اوپر یہ الزام ہے اور کسی بھی حکومت کو ایسا کہنا غلط ہے، یا ہمارے کچھ ساتھیوں نے کمنٹ کر کے ہمیں یہ کہا کہ ایسے کسی حکومت پر الزام نہیں لگایا جا سکتا، تو دوستو میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستانی حکومت نے ان کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا تو میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے کمنٹ کر کے اس کا جواب ضرور دیجئے گا کہ اگر پاکستانی حکومت نے کوئی چال بازی نہیں کی ہے اور کوئی دھوکہ نہیں کیا ہے تو پھر جب شہاب بھائی اپنے گھر سے کیرالہ سے چلے تھے انڈیا سے تو انہوں نے پاکستانی حکومت سے ویزا مانگا تھا اور پاکستانی حکومت نے یہ کہا تھا کہ جب آپ بارڈر کے قریب آ جائیں گے تو آپ کو ویزا دے دیا جائے گا۔ لیکن جب شہاب بھائی بارڈر کے قریب پہنچ گئے، پاکستان کے بارڈر کے قریب پہنچے، امرتسر پہنچ گئے تو انہوں نے پھر ویزا مانگا تو پاکستانی حکومت نے ایک دو دن ایسے ہی کرتے مہینے گزار دیے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کہ پہلے ایران سے ویزا لے لیجئے، کبھی کہا کہ بھارت سرکار سے چٹھی لکھوا لیجئے اور اس طرح کی باتیں ہوتی رہی، لیکن انہوں نے ان کو ویزا نہیں دیا۔ اور پھر اگر ویزا نہیں دیا تو 4 مہینے اسی بدولت شہاب بھائی کو عافیہ کٹ اسکول میں موجود رہنا پڑا، وہاں قیام کرنا پڑا۔ 4 مہینے جو شہاب بھائی کو گزارنے پڑے تو وہ اس بات کی دلیل ہے کہ کہیں نہ کہیں پاکستانی حکومت نے ان کو ویزا نہیں دیا تھا۔ یہ تو سوال بنتا ہے، یہ آپ کا بھی، یہ آپ اپنے ذہن میں خود بھی سوچ لیجئے کہ اگر ان کو فوراً ویزا مل جاتا تو شہاب بھائی پاکستان اب سے 4 مہینے پہلے پہنچ جاتے، لیکن پاکستانی حکومت نے ان کو ویزا نہیں دیا تھا، اسی لیے تو وہاں ٹھہرے ہیں۔ اور اگر پھر 4 مہینے بعد ان کو ویزا دیا تو ویزا دے کر کے وہ اپنے ملک میں ان کو زیادہ نہیں چلا سکے بلکہ لاہور تک سفر طے کرایا اور اس کے بعد
ان کو ایروپلین میں بٹھا کر کے ایران روانہ کر دیا گیا۔ تو کیا یہ ظاہر سوال ہے یا نہیں ہے کہ شہاب بھائی کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اور پاکستانی حکومت نے دھوکہ کیا ہے؟ جب آپ نے ویزا دے دیا تھا تو آپ نے اپنے ملک میں ان کو پیدل کیوں نہیں چلایا؟ اور میں پیدل چلنے کی بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شہاب بھائی کا یہ سپنا تھا، یہ ارمان تھے، یہ دلی خواہش تھی، دلی تمنا تھی کہ وہ اپنے گھر سے لے کر کے مکہ المکرمہ تک پیدل سفر طے کریں گے۔ اگر ان کو ایروپلین سے جانا تھا تو وہ انڈیا سے بھی ایران جا سکتے تھے، یا وہ انڈیا سے ڈائریکٹ سعودیہ عرب مکہ المکرمہ بھی پہنچ سکتے تھے۔ الحمدللہ پیسے کی بھی سہولت تھی، تمام چیزوں کی سہولت تھی اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن ان کی تمنا اور ان کے دلی ارمان اور دلی خواہش یہ تھی کہ میں پیدل سفر کر کے اپنے گھر سے اور مکہ المکرمہ تک پہنچوں۔ لیکن پاکستانی حکومت نے ان کے ارمانوں پر پانی پھیرا اور ان کے دل کی خواہش کو کچل دیا، وہ اس وجہ سے کہ ان کو پیدل نہیں چلایا پاکستان میں، لاہور تک چلایا اور لاہور سے ان کو ایران پہنچا دیا گیا۔ تو میرے دوستو، آپ اب بتائیے کہ کیا حضرت مولانا عثمان صاحب نے جو خلاصہ کیا ہے کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے تو یہ دھوکہ ہے یا نہیں ہے؟ اور جو کچھ افراد اس میں شامل تھے وہ تو اللہ جانتا ہے، یا شہاب کے جو لوگ ہیں جو کرنے والے ہیں وہ جانتے ہیں، لیکن ہمیں ان چیزوں میں نہیں پڑنا ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ شہاب بھائی کے حوالے سے جو اپڈیٹ آپ تک پہنچے، جو انفارمیشن آپ تک پہنچے، وہ بالکل صحیح ہو، جینون ہو اور سچ ہو، کوئی جھوٹ اس میں نہ ہو۔ بعض یوٹیوبروں نے لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے، شہاب بھائی کے اوپر کسی نے الزامات لگائے، شہاب بھائی کے اوپر کسی نے آروپ لگائے کہ شہاب بھائی کے ساتھ ایسا ہو گیا، شہاب بھائی کے ساتھ ایسا ہو گیا۔ دیکھیے، ہمیں ان تمام باتوں میں نہیں پڑنا ہے، ہمیں یہ بتانا ہے کہ شہاب بھائی کا سفر کہاں تک ہے، کہاں چل رہا ہے، شہاب بھائی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمیں صحیح انفارمیشن دینا ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں دوسری بات کہ شہاب بھائی ایران میں اپنا سفر طے کر رہے ہیں، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے بقول حبیب بھائی جو ایران کے ہیں، جو کہ شہاب بھائی کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ میں ان کی پوری دیکھ بھال کر رہا ہوں، اور شہاب بھائی کو ان کو میں نے الحمدللہ فون کر کے یہ کہا ہے کہ شہاب بھائی آپ کو جیسی بھی جس طرح کی بھی ضرورت ہو آپ مجھے فون کیجئے، میں انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے حاضر خدمت رہوں گا۔ تو حبیب بھائی ان کی مدد کر رہے ہیں اور ان کا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں ہر طریقے سے، ہر طرح سے۔ اور شہاب بھائی کے حوالے سے جو حبیب بھائی نے یہ بات بتائی ہے حضرت مولانا عثمان صاحب کو سامنے رکھتے ہوئے کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے اور ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے، تو دیکھیے وہ حضرت مولانا عثمان صاحب جانتے ہیں یا حبیب بھائی جانتے ہیں، ہمیں ان باتوں میں نہیں پڑنا ہے۔ ہمیں یہ بتانا ہے آپ کو کہ شہاب بھائی کا الحمدللہ وہاں سفر خوشحال ہو رہا ہے اور صحیح سلامت شہاب بھائی اپنا سفر طے کر رہے ہیں، اور وہ بہت جلد عراق کے قریب پہنچنے والے ہیں، عراق بارڈر پر پہنچنے والے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس کے بعد وہ بہت جلد مکہ المکرمہ پہنچ جائیں گے۔ آپ تمام لوگوں کی دعا ان کے ساتھ ہے، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہے۔ میری تو آپ سے درخواست اور گزارش یہ ہے کہ اب ہم اور آپ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کو جیسی پریشانیاں یہاں آئیں، 4 مہینے انہوں نے یہاں قیام کیا، اللہ تعالیٰ ایسی پریشانیاں، ایسی مشکلات ان کو آگے نہ آئے کوئی، یہ ہمیں اور آپ کو دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح اور سالم ان کے سفر کو مکمل کرا دے اور انہیں منزل مقصود تک پہنچا دے۔ تو شہاب بھائی کے لیے دوستو آئیے ہم اور آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی پریشانیوں سے ان کے محفوظ فرما کر اور سفر کی ہر طرح کی مشکلات سے محفوظ فرما کر اللہ تعالیٰ انہیں منزل مقصود تک پہنچا دے۔ اور ان تمام باتوں میں ہمیں نہیں پڑنا ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے، کیا نہیں کہہ رہا ہے، شہاب بھائی کے لیے دعا کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔